بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، تاریخ اسلام کے اوراق ایسے بیش بہا واقعات سے بھرے پڑے ہیں جو ایمان کو تازہ کر دیتے ہیں۔ انہی واقعات میں سے ایک واقعہ خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے کا ہے۔ ایک دفعہ ایک یہودی نہایت ادب و احترام کے ساتھ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت پاک میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، اے مسلمانوں کے خلیفہ، میں ایک یہودی ہوں اور میں نے سنا ہے کہ مسلمانوں کا دین در حقیقت اس آخری نبی کا دین ہے جس کا ذکر ہماری الہامی کتابوں میں موجود ہے۔ اے خلیفہ دوم، میں آپ سے چند سوالات کرنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ نے ایسے جوابات دے دیے جنہیں میری عقل تسلیم کر لے تو میں اپنا دین چھوڑ کر آپ کے دین کو اختیار کر لوں گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے ابن آدم، اگر تم واقعی سوال کرنا چاہتے ہو تو علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جاؤ، تمہیں تمہارے سب سوالوں کے جوابات وہیں سے ملیں گے۔ چنانچہ وہ یہودی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت پاک میں حاضر ہوا اور نہایت ادب سے عرض کرنے لگا، اے علی رضی اللہ تعالی عنہ، میں نے اپنی الہامی کتابوں میں پڑھا ہے کہ یہ دین ایک سچے نبی کا دین ہے۔ اگر ایسا ہی ہے تو میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے چند سوالات کرنا چاہتا ہوں تاکہ اطمینان بخش جوابات سن کر اس دین کو قبول کر سکوں۔ شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے ابن آدم، جو سوال چاہو بلا جھجک پوچھو، میں تمہیں ان کے صحیح اور واضح جواب دوں گا۔ یہودی نے کہا، میرا پہلا سوال یہ ہے کہ وہ کون سی چیز ہے جس کے نہ ہاتھ ہیں، نہ پاؤں ہیں، نہ جسم ہے، مگر وہ سراپے منہ ہی منہ ہے۔ دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ زمین پر وہ کون سی چیز ہے جو ہمیشہ چلتی رہتی ہے، کبھی رکتی نہیں۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ روئے زمین پر وہ کون سا درخت ہے جو بغیر پانی کے پیدا کیا گیا۔ چوتھا سوال میرا یہ ہے کہ آپ کے دین میں کہا گیا ہے کہ جنت میں لوگ کھائیں گے اور پئیں گے لیکن نہ پیشاب کریں گے نہ پخانا، یہ کیسے ممکن ہے؟ پانچواں سوال یہ ہے کہ وہ کون سا درخت ہے جس کے سائے میں انسان 100 سال تک چلتا رہے مگر اس کا سایہ ختم نہ ہو؟ اور چھٹا سوال یہ ہے کہ وہ کون سا انسان ہے جس کی اپنی عمر 50 برس تھی مگر اس کے بیٹے کی عمر 100 برس تھی؟ ساتواں سوال یہ ہے کہ اس زمین پر وہ کون سے لوگ ہیں جنہیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا گیا؟ آٹھواں سوال میرا یہ ہے کہ اس زمین پر وہ کون سے دو جانور تھے جنہیں مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے دوبارہ زندہ فرمایا؟ اور میرا نواں سوال یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ سے کلام کیا تو کیا حضرت آدم علیہ السلام کے بعد اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے کسی سے کلام فرمایا تھا؟ اگر فرمایا تھا تو کس سے اور کیا کلام کیا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے ابن آدم، تمہارا پہلا سوال یہ ہے کہ وہ کون سی چیز ہے جس کے نہ ہاتھ ہیں، نہ پاؤں ہیں، نہ جسم ہے، مگر سراپا منہ ہی منہ ہے؟ تو جان لو وہ دوزخ کی آگ ہے۔ دوزخ کی آگ سب کچھ کھا جاتی ہے۔ قیامت کے دن یہ کافروں اور مشرکوں کو اس طرح نگل لے گی جیسے صدیوں سے بھوکا جانور شکار کو کھاتا ہے۔ اس آگ سے بچنے کے لیے لوگ موت کی تمنا کریں گے لیکن ان کا ٹھکانہ جہنم ہی ہوگا۔ تمہارا دوسرا سوال یہ ہے کہ وہ کون سی چیز ہے جو ہر وقت چلتی رہتی ہے، تو وہ پانی ہے۔ پانی مسلسل بہتا رہتا ہے اور اپنے لیے خود راستے بناتا ہے۔ اسی طرح جو لوگ اللہ کے راستے پر چلتے ہیں، اللہ ان کے لیے آسانیاں پیدا کر دیتا ہے۔ تمہارا تیسرا سوال یہ ہے کہ وہ کون سا درخت ہے جو بغیر پانی کے پیدا کیا گیا، تو وہ درخت حضرت یونس علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے اگایا تھا۔ جب وہ 40 دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہے اور ان کا جسم گل گیا تو اللہ کے حکم سے زمین سے ایک سایہ دار اور پھل دار درخت اگایا۔ اسی درخت کے پھل کھا کر حضرت یونس علیہ السلام صحت مند ہوئے۔ چوتھے سوال کا جواب یہ ہے کہ جنت میں لوگ کھائیں گے پئیں گے مگر انہیں رفع حاجت نہ ہوگی۔ یہ ایسے ہی ممکن ہے جیسے بچہ ماں کے پیٹ میں 9 ماہ تک کھاتا پیتا ہے مگر نہ پیشاب کرتا ہے نہ پخانا۔ جنت میں جب اہل جنت کھائیں گے تو ان کے جسم سے خوشبودار ڈکار نکلے گی جو حاجت روائی کا ذریعہ ہوگی۔ پانچواں سوال تمہارا یہ ہے کہ وہ کون سا درخت ہے جس کے سائے میں انسان 100 برس تک چلتا رہے پھر بھی سایہ ختم نہ ہو؟ تو وہ شجر توبہ ہے۔ یہ اتنا بڑا درخت ہے کہ اس کی شاخیں اور ٹہنیاں جنت میں موجود ہر گھر تک پہنچتی ہیں۔ یہ جنت کا ایک عظیم درخت ہے جس کی شاخیں 7ویں آسمانوں تک پھیلی ہیں اور اس کے سائے تلے مشک و عنبر کے پہاڑ ہیں۔ چھٹے سوال کا جواب یہ ہے کہ وہ حضرت عزیر علیہ السلام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں 50 برس کی عمر میں وفات دی اور 100 برس بعد زندہ کیا۔ اس دوران ان کا بیٹا زندہ رہا اور 100 برس کا ہو گیا۔ جب حضرت عزیر علیہ السلام دوبارہ زندہ ہو کر آئے تو وہ اپنے بیٹے سے 50 برس چھوٹے تھے۔ تمہارا ساتواں سوال یہ ہے کہ وہ لوگ کون ہیں جنہیں مرنے کے بعد زندہ کیا گیا؟ تو وہ اصحاب کہف ہیں۔ اللہ نے انہیں 309 برس غار میں سلائے رکھا اور پھر زندہ کیا۔ آٹھواں سوال یہ ہے کہ وہ 2 جانور کون سے ہیں؟ تو وہ حضرت عزیر علیہ السلام کا گدھا اور اصحاب کہف کا کتا ہے۔ دونوں کو اللہ تعالیٰ نے دوبارہ زندہ فرمایا۔
9واں سوال یہ ہے کہ کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کسی سے کلام کیا؟ تو سنو، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے بعد عالم میثاق میں ہر ایک انسان سے کلام کیا۔ اس وقت تمام انسانوں نے کہا، بے شک تو ہمارا رب ہے، تو ہی ہمیں پیدا کرے گا اور تو ہی ہمیں موت دے گا اور زندہ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تمہیں دنیا میں آزمائش کے لیے بھیجوں گا، جو مجھے پہچان لے گا اور میری عبادت کرے گا اس کے لیے جنت کی نعمتیں ہیں۔ یہ سب جوابات سن کر وہ یہودی بے اختیار پکار اٹھا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں۔ اس نے فوراً اسلام قبول کر لیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، انسان کو اشرف المخلوقات اسی لیے بنایا گیا ہے کہ وہ عقل سے اللہ کو پہچانے، اس کی وحدانیت کا اقرار کرے اور دنیا کی آزمائش میں سرخرو ہو۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنی معرفت اور پہچان نصیب فرمائے، آمین۔